ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة
ولهم سوء الدار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أدب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مطهر. ثم الرداء عن أبي بكر وعن وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. سبحان الله. محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیز گرامی قدر، خالق کائنات کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببارگاہ عالیہ مقدسہ میں نظرانہ درود و سلام. اللہ رب العزت کی یہ مہربانی ہے، اس کا کرم، اس کا فضل ہے کہ اس نے بن مانگی اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے درمیان فرمایا. اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے اور اس کا بے حد شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے بلندیا ہے. اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام قرآن اور رمضان کے توسل سے برکت سے ایمان میں زندہ رکھیں اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے. ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھیں. یہ دعا کرتے رہا کریں، اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں. اپنی زندگی کی معمولات میں اس دعا کو سر فہرست رکھیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی محبت میں، شفقت میں، پیار میں، فکر میں یہ خصوصی تعلیم دی ہے خاتمہ بالخیر کے لیے. کیونکہ متعدد بار میں یہ بات کہہ چکا ہوں
بتا چکا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سکرات موت کا سلسلہ بڑا سخت ہے، وہ لمحہ بہت ہی سخت ہے، اور اس وقت شیطان کا شدید حملہ بندے کے ایمان پر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد شیطان کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے حملوں کا، تو یہ اس کا آخری حملہ ہوتا ہے اور بڑا شدید حملہ ہوتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر فورد علیکم الدعاء دعاء الایمان دعاء السلطان، آقا علیہ السلام نے عادل بادشاہ کے حوالے سے اور خاتمہ بالخیر کے لیے خصوصی طور پر دعا دی ہے، اور اس کو دونوں دعاؤں کو اپنی امت پر فرض قرار دیا ہے، فرض کر دیا ہے کہ اگر یہ دعا نہیں مانگیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہوگا اور اس پر پوچھا جائے گا کہ تم یہ دعائیں کیوں نہیں کی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یاد دہانی کراتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں، آگاہ کرتا رہتا ہوں کہ یہ خود بھی دعا کیا کریں، گھر والوں کو اس کی تعلیم دیں، دوست احباب کو تعلیم دیں، رشتہ داروں کو تعلیم دیں۔ اس طرح تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کے دامن میں اپنی امت کا فکر تھا اور ہے، رہے گا، کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ جمعرات اور پیر کی رات کو ہر امتی کے اعمال پیاری محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو اگر امت کے اعمال خوبصورت ہوں، اچھے ہوں، تو پھر آقا علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، اور اگر اعمال اگر ایسے نہ ہوں، درست نہ ہوں، تو آقا علیہ السلام غمگین ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، آقا علیہ السلام اپنی ظاہری زندگی میں بھی امت میں فکر میں رہے، غمگین رہے، غمزدہ رہے، اور آج بھی اگر ہم نے آقا علیہ السلام کو غمگین کرنا ہے تو پھر کیا فائدہ؟ نہیں محترم، ہم اپنے اعمال خوبصورت بنائیں، درست کریں، اور ایسے خوبصورت اعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش ہوں تو ہمارے اعمال دیکھ کر آقا علیہ السلام خوش ہو جائیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، تبسم کے آثار آ جائے۔ دیکھیں، اعمال تو درست ربنی کرنے ہیں، اسی لیے مزین کرنے ہیں، ہماری تو کوشش ہے اور وہ بھی اس کی توفیق سے ہے، مگر ہماری کیا مجال ہے، ہماری کیا ضرورت ہے، کمزور ہے، لاغر ہے۔ اس حوالے سے باقی اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے رہا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اپنی غیبی مدد شامل حال فرما، اور ایسی زندگی عطا کر جو تجھے پسند آ جائے، اور ایسا بنا دے کہ میں تیری بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں۔ تو یہ خاتمہ بالخیر کی دعا کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے، رزق کی حلال اور حرام کی تمیز کے حوالے سے، یہ تین باتیں میں اکثر کرتا رہتا ہوں، یاد دہانی کرتا رہتا ہوں، کیونکہ پورے دین کا دار و مدار بھی اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو انہی بنیادوں پر ہے، انہی بنیادوں پر ہے، کیونکہ رزق کی حلال کا بہت زیادہ اس کے اندر کردار ہے، بہت زیادہ کردار ہے۔ کیونکہ میں نے ایک ادنا سے طالب علم نے جہاں تک علم کی جوڑے سے دیکھی ہیں یا میں نے کتابوں کو کھنگالا ہے، تو مجھے تو یہ بات نظر آئی ہے کہ قرآن و سنت کا حتمی فیصلہ جو ہے، جو اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رزق حلال کے علاوہ کبھی بھی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ خاص ہمیں خیال کرنا پڑے گا اور خیال کرنا ہوگا۔ تو وضو کی حالت میں بھی رہنے کی کوشش کریں، تو دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں وضو کی حالت ہی میں موت عطا فرمائے، کیونکہ وضو کی حالت میں موت کا آنا شہادت کی موت ہے۔ تو وضو کی حالت میں روح کے ساتھ سے پرواز ہوتی ہے، ملک الموت بڑا خوش ہو کے یہ ملاقات کرتا ہے مسلمان کے ساتھ، اس کی روح قبول کرنی ہو۔ تو
پھر ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم دعا کرتے رہیں گے تو کسی وقت بھی دعا ہماری قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. امید تو بڑی ہے انشاءاللہ، یقین بھی ہے. تو جب دعا قبول ہو جائے گی تو پھر اس کی دعا قبول ہوگی، وہ زندہ بھی رہے گا تو ایمان پر، اور موت بھی آئے گی تو ایمان پر. اللہ تعالیٰ ہمیں آقا ارشاد السلام کی تعلیمات پر عمل پیدا ہو کر اپنی زندگی کو مزید اور خوبصورت انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 30 روزے مکمل کیے ہیں اور آخری اور 5واں جمعہ المبارک بھی رب نے ہمیں عطا کیا ہے. صبح فجر کے وقت میں اپنے درس کے اندر یہ بات کر رہا تھا کہ رب کا کتنا کرم ہے کہ جمعرات کو رمضان المبارک شروع ہوا اور جمعے کو مکمل ہو رہا ہے. نہیں بات سمجھی میری بات کو کھول لیا، میں کچھ کہہ گیا ہوں کہ جمعرات کو شروع ہوا ہے اور جمعے پر مکمل ہو رہا ہے. کتنا رب کا اس کا کتنا فضل ہے. تو آج کی میری گفتگو جو ہے وہ بڑی خاص ہے. ویسے تو الحمدللہ ہر گفتگو خاص ہوتی ہے، لیکن میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے نا، جتنی زندگی ہے اس کے اندر اس موضوع کا مین کردار ہے. کیا ہے؟ مین کردار ہے. اور انسان کی پوری زندگی جو ہے اس کا دار و مدار بھی اسی طرح ہے. جس موضوع پر میں 2-4 باتیں آپ کے یہاں گوشوار کرنا چاہتا ہوں. اصل میں اتنا علم میں بھی نہیں ہوں، بس کوشش کرتا ہوں کہ 2-4 باتیں قرآن و سنت کی جو خاص ہیرے ہیں وہ ہمارے بزرگوں تک، ہمارے بھائیوں تک، ہمارے دوستوں تک پہنچ جائے. پھر اس کے بعد پھر آپ اور میرا، کیونکہ پہلا عمل ہوتا ہے اس میں میرا کام ہوتا ہے کہ آپ کا ہوتا ہے. میرا کام ہوتا ہے سنانا، آپ کا کام ہے سننا. پھر اس کے بعد جو اگلا پروگرام ہوتا ہے وہ ہمارا دونوں کا مشترکہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عمل. کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس پر عمل کرنا، اس کو عملی جامہ پہنانا. اللہ تعالیٰ نے بھی اسی چیز پر زور دیا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کے بعد عملی میدان میں اترنا ہوگا، عملی میدان میں قدم رکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے خصوصی کی تعلیم دی ہے، وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات. یہ عملی زندگی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ویسے بھی قرآن مجید کا الفاظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. لوگوں ایمان والو وہ بات کیوں کسی کو کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کر رہے ہو. اور کئی ایسے اعمال ہیں کہ جو میری زبان سے نکلے ہیں اور عوام تک پہنچے ہیں، اور جب ہم وہ خود اس سے ہٹ رہے ہوتے ہیں تو اندر کا ضمیر جھنجھوڑ دیتا ہے. اگر وہ جاگتا ہو تو وہ ضرور آگاہ کرتا ہے یہ بات آپ نے کہی ہے عوام الناس کو، لیکن خود تمہارا عمل نہیں ہے. ہاں اگر بندے کا ضمیر جاگتا ہو، بیدار ہو، تو پھر وہ ضرور اس کو خبردار بھی کرتا ہے اور آگاہ بھی کرتا ہے. ضرور اس پر اس کو خبرداری کرتا ہے اگر اس کا ضمیر جاگتا ہو تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ یہ اس موضوع پر میں 2-4 کلمات الفاظ آپ تک چاہ رہا ہوں. ویسے تو آپ ماشاءاللہ اردو سے سنتے ہیں، سن رہے ہیں، سنتے رہتے ہیں الحمدللہ. یہ ہمارے تکیہ کا نام ہوتا ہے کہ دوران گفتگو جو ہوتا ہے نا بیان کرنے والا وہ جملہ استعمال کرتا ہے، کہتا ہے یہ بات قابل توجہ ہے. سنتے رہتے ہیں اکثر بیان کرنے والے یہ کہہ جاتے ہیں کہ یہ بات قابل توجہ ہے، یا کہہ دیتے ہیں توجہ کریں، یہ بات خاص آ رہی ہے. یہ ہمارے تکیہ کا نام ہوتا ہے. اور ہم اپنی یہ کہیں بھی بیٹھے ہوں، 2-4 آدمی بیٹھے ہوں، اولاد کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، شاگردوں کی صلاح ہو رہی ہوتی ہے، مریدین کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، یا متحد جو آپ کے محکوم لوگ ہیں، جو آپ کے متحد ہیں، محکوم ہیں، آپ ان کے حاکم ہیں، سربراہ ہیں، سردار ہیں، تو ان کو جو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں توجہ کریں بھائی یہ بات بہت ضروری ہے اور یہ آپ کے لیے فائدے مند ہے. یہ ہمارے گفتگو کے دوران جو باتیں چلتی رہتی ہیں. تو میں نے بھی وہ جملہ استعمال کر لیا ہے
کہ جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ یہ سورۃ الرعد ہے۔ ویسے تو اس موضوع پر پورے قرآن مجید میں بے شمار مقاموں پر آیات ہیں اس موضوع کی مناسبت سے کثرت کے ساتھ ہیں، لیکن میں نے سورۃ الرعد کہ میں نے ایت نمبر 20 سے لے کر 25 تک میں نے 5 آیات کی تلاوت کی ہے۔ کتنی؟ 5۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف میں نے ایک پہلے بھی بات کی ہے کہ مختلف قرآن مجید کے مقاموں پر بھی اس موضوع کے ساتھ ملتی جلتی جو آیات ہیں وہ کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقاموں پر اس چیز کا درس دیا ہے، تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص یہ رب نے پیغام دیا ہے۔ پھر اس پر انشاءاللہ ہم زبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کچھ الفاظ لیں گے اس کی مزید تحقیق کے لیے یا اس کی مزید پختگی کے لیے۔ انشاءاللہ ہم وہاں سے بھی کچھ الفاظ لیں گے، کیونکہ حدیث پاک قرآن مجید اس کے تو فضائل آپ سنتے رہتے ہیں کہ ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ من القرآن ولا نبی ولا ملک ولا غیر۔ یہ تو حدیث پاک حضرت سعید بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت سعید بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کے راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے بڑی جو بندے کی بخشش کی سفارش ہوگی وہ قرآن کی ہوگی۔ ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوم القیامہ۔ یہ نبی علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے بڑی شفاعت کس کی ہوگی؟ من القرآن۔ کس کی ہوگی؟ قرآن کی ہوگی۔ اور اتنی بات کرنے کے بعد آگے میرا آقا علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے فرما دیا کہ قرآن کی سفارش کے مقابلے میں ولا نبی کسی نبی کی سفارش بھی نہیں ہوگی۔ اور اس میں آقا علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو بھی شامل کیا ہے، کیونکہ اس میں یہ بات نہیں کی کہ مجھ سے ہٹ کر باقی نبیوں کی نہیں، یہ بات کی ولا نبی جو ایک اجمالی بات کرتی، مشترکہ بات کرتی، ولا نبی ولا ملک، دو گروہوں کا ذکر کر دیا اور باقی صحابہ کرام، خاندان نبوت، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، مؤرخین، ائمہ فقہاء، ائمہ مجتہدین، متقدمین، اکابرین، اسلاف اور صوفیاء کرام، اولیاء کرام، پھر اولیاء کرام کے مختلف گروہ، مختلف درجات، سب کو ملا کر علیہ السلام نے ایک جملے میں بیان کر دیا ولا غیر۔ دو گروہوں کا ذکر کیا کہ قرآن کے مقابلہ میں ولا نبی اور ولا ملک، کسی نبی اور کسی فرشتے کی بھی سفارش نہیں ہوگی، جو قرآن کی سفارش ہوگی۔ پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ قرآن سے پچھلا جمعہ میرا قرآن کے موضوع پر تھا، اور قرآن کا موضوع ویسے ہر موضوع وسیع ہے، میں کتنا سا طالب علم جتنا قرآن کے موضوع پر میرے پاس مواد ہے اگر میں کرنا چاہوں تو میرا یقین ہے کہ میں 1 سال تک جمعہ پڑھا سکتا ہوں، اتنے فضائل ہیں قرآن مجید کے حوالے سے۔ پھر ایک ایک جملہ تشریح مانگتا ہے۔ پھر قرآن مجید کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات ہیں، پھر ایک آیت کو لیں وہ بڑا وقت دیتی ہے، وقت مانگتی ہے، اس کے اندر رب نے کلمات پیش کی ہیں، بے قرار ایک سمندر بہا دیا ہے، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسا، کیونکہ جمیع علم فی القرآن، جمیع علم فی القرآن، قرآن ایک ایسا کلام ہے، کلام الہی رب کا کلام ہے کہ کائنات کے تمام علوم جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر کلمہ ہے۔ جمیع علم فی القرآن، لیکن تقاصرت عنہ افہام الرجال، لیکن پوری دنیا کے جو انسانوں کی جو عقلیں، شعور، سمجھ سب تاثر ہیں، نہیں سمجھ سکتے۔ قیامت کی صبح تک بھی لگے رہے تو اللہ کے کلام کی کوئی مکمل تشریح نہیں کر سکتا۔ یہ رب کا کلام ہے، کیا کلام ہے؟
الہیہ ہے۔ تو میں تو بات کر رہا تھا کہ قیامت کے دن سب سے بڑی سفارش کس کی ہوگی؟ قرآن کی ہوگی۔ اس لیے قرآن کے ساتھ تک جوڑے، قرآن کے ساتھ وہ بستہ ہو جائے۔ تو کبھی آپ سوچیں، غور کریں کہ قیامت کس طرح پچھلے جن میں پوری مکمل ایک حدیث اور مکمل میں نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا۔ دو آدمیوں کو کھڑے کیا، باقی ایک طرف قرآن ہوگا اور ایک طرف رمضان ہوگا، درمیان میں بڑھتا جا رہا ہوگا، اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے ہوں گے، ہاتھوں میں انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے ہوں گی، جس میں ہم کہتے ہیں پاؤں میں بائیں ڈالنی ہوگی، اور ایسے ٹہلتے ہوئے ڈالنے ہوں گے۔ ادھر قرآن ہوگا اور ادھر ہے، وہ منظر کیسا ہوگا؟ کیسا منظر ہوگا؟ جب دونوں نام سے کس کا ہے تو قرآن کس کا ہے؟ تو جب وہ اللہ کے دربار میں جاتے کہیں گے بخشش کرو جی، طرف فرمائے گا بھی میں بخشش کروں گی، کوئی حساب و کتاب نہیں، میزان بھی نہیں لگے گا۔ کیا یعنی وزن کرنے والے اس کی نیک اعمال اور برے اعمال کے جائیں گے نا، میزان نہیں لگے گا اس بندے کے لیے۔ اللہ کے بندوں اس سے بڑی دولت بھی ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ امیری گاڑیوں میں نہیں ہے، امیری کوٹھی اور بنگلوں میں نہیں ہے، محلوں میں نہیں ہے، سوسائٹیوں میں نہیں ہے، اسمبلیوں میں نہیں ہے، امیری پروٹوکولوں میں نہیں ہے۔ اگر یہاں امیری ہے تو ایسے بے شمار لوگ زیر زمین چلے گئے، زیر زمین پڑے ہوئے ہیں، کوئی خبر بھی ان کے لینے والا نہیں ہے، کوئی فاتحہ خوانی بھی کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ امیری کس میں ہے کہ تم قیامت کو قبر سے اٹھے تو تیرے ساتھ قرآن بھی ڈا رہا اور رمضان بھی ڈا رہا، اس کو امیری کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پروٹوکول، اس کو کہتے ہیں ڈگری، عہدہ، گریڈ، فضیلت، عظمت، اس کو کہتے ہیں۔ یہ تو آج ہی ہے نا، یہ تو رب نے ایک نظام بنایا نا، نظام چلایا ہے۔ امیر تر بھی محتاج ہے، غریب تر بھی محتاج، جملے میں غور کیا ہے، امیر تر بھی محتاج اور غریب تر بھی محتاج ہے۔ یہ رب نے ایک نظام چلایا ہے، اگر ایسا نظام نہ ہوتا تو یہ نظام سارا بند ہو جاتا۔ اس کی مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت روزہ لگا نہیں رہتا، روزہ لگ بھی سکتا ہے نا آپ کو، کیونکہ یہ تو بڑی کوشش کی ہے کہ عید ہو جاتی ہے کہ نہیں، تراویح بڑی مشکل پڑی کہ نہیں، اور بڑی بڑی کمال صورتوں میں کہ نہیں ہے۔ کیا بات کر رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ۔ ایک دن قوم آ گئی اور عرض کرتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر دعا کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ سارے برابر ہو گئے، سارے کوئی بات نہیں کہہ دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوطور پہ گئے رب کی بارگاہ میں، جب ہم کلام ہوتے تھے تو آخر میں جب کلام مکمل ہوا تو آخر وقت کرتے کہ باری تعالیٰ قوم نے کوئی بات کی ہے، کیا کہتی قوم؟ جب اس کو سارا پتا قوم کہتی کہ سارے برابر ہو جائیں، کوئی بات نہیں، کل سے سارے برابر ہو جائیں۔ اگلے دن جب صبح اٹھے سارے، ایک بندہ گیا درزی کے پاس، یا شادی قریب ہے تو سوٹ سلائی کر دیں۔ اس نے مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو امیر ہوں، میں کیوں سلائی کروں؟ ایک بندہ مستری کے بعد چلا گیا، میں مثال دے رہا ہوں، وہ دیوار گر گئی ہے، کہ پردگی ہوگی دیوار، مجھے کیا ضرورت ہے، میں امیر ہوں۔ الغرض جب سارے برابر ہوں گے تو کام کون کرے؟ ادھر ہی ہے نا، جب ساری برابر ہوں گے تو کام کون کرے؟ تو جب ساری برابر تھے، میں پڑھ رہا تھا کہ آدھا دن قوم نہیں گزار سکی، ہائے ہائے کتنا، آدھا دن قوم سے گزارنا مشکل ہو گیا، جب سارا کام ٹھپ ہو گیا، بند ہو گیا تو آدھا دن نہ گزار سکی۔ پھر قوم دوڑی کہنے کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرو، جہاں تھے وہیں بہتر ہے۔ تو رب کہتا ہے لا یخلو فیل الحکیم عن الحکمت، میرا کوئی فیل، میرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔
پھر وہ فرماتا ہے میں جو کرتا ہوں میں بہتر کرتا ہوں. میں کیونکہ عقل، شعور، سمجھ ہماری محدود ہے. ہم اس حد کے اندر سوچتے ہیں. دیکھو میڈل، کیا میڈل، اس کو ہم اپنی بولی میں ٹٹو کہتے ہیں. اب وہ کنویں میں ہے، کس میں؟ تو کنویں سے نکل جب تالاب میں آئے، وہ کہ میں تو بولا رہا، میں نے تو کہا وہ کنواں بڑا جناب لمبا چوڑا ہے، تو یہ تو اس سے بھی بڑا ہے. تو اگر اس سے دریا میں چلا جائے، تو دریا سے اگر سمندر میں چلا جائے، ہائے ہائے اللہ اکبر. ہم حد کے اندر ہیں. رب نے ہمیں محدود کیا. کیا کیا ہے؟ محدود کیا ہے. تو جب قوم آدھا دن لگا سکی تو کیا ہوا؟ بولیے کہاں آئے تو کیا عرض کیا کہ جہاں تھے وہی بہتر ہے. امیر در بھی محتاج ہے غریب. یہ رب نے ایک نظام چلایا ہے. نظام چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ چل رہا ہے. بس یہ رب نے ایک نظام چلایا اور چل رہا ہے. لیکن اس کی محترم میں تو یہ تبلیغی گفتگو ہے، ابھی میں موضوع کی طرف نہیں آ رہا، تو میں بھی ان آیتوں کا مفہوم شروع کرتا ہوں انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ دو چار باتیں آپ سے کرتے ہیں. میں ایک بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم، اس کا فضل، اس کی مہربانی ہے کہ رب نے ہمیں 30 روزے بھی دے دیے ہیں اور 5 جمعے میں دے دیے، اور ایک جمعہ 70 جمعوں کے برابر ہے. تو 70 کا گھاٹا بڑھنا تھا نا. لیکن پھر بھی الحمدللہ اگر نہ بھی ہوتا تو ہم پھر بھی راضی تھے. کیوں کہ رب کہتا میں جو کرتا ہوں میں بہتر کرتا ہوں. اور وہاں کسی کی عقل، شعور، سمجھ نہیں پہنچ سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بولی قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے. جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے وہ قرآن شروع کریں. جو پڑھے ہوئے ہیں درست نہیں پڑھ سکتے، صحیح نہیں پڑھ سکتے تو درست کریں. ہم پتہ کتنی رقمیں دائیں بائیں خرچ کر رہے ہیں قرآن کو درست کرنے کے لیے. گھر میں بتا دعا دیں، نہیں تو میرے پاس ادھر آ جائیں. شرمائیں نہیں، شرمانا نہیں ہے کہ نہیں شرمانا، کیونکہ یہ سب سے بڑی اربوں خربوں کائناتیں بھی قربان کر دو نا، اس عمل پر قربان کرنے کے بعد یہ عمل پھر بھی یاد آ ہے. کون سا؟ قرآن پڑھنے والا. کیا؟ قرآن پڑھنے والا. اس لیے دوستوں اللہ کو سلامت رکھے. آئیے محترم، میں اپنے موضوع کی مناسبت سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرے موضوع کا جو نام ہے وہ پہلے سن لیں. موضوع ہے گا، اس پر میں نے گفتگو پہلے کی ہوئی ہے، اگر کب کی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بس دل چاہا کل سے میں نے ارادہ کیا کہ آخری جمعہ ہے. تو ایک مجھے یاد ہے کہ جمعہ اس طرح ملا تھا، اس پر میں نے درود و سلام کے حوالے سے بات کی تھی. بہت وسیع گفتگو تھی میری. اور پچھلے سال میں نے آخری جمعے پر برکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے بات کی تھی. اور ایک جمعہ اس طرح ملا تھا تو میں نے عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی. اور آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس موضوع کا نام ہے رشتوں کا جوڑنا. نمبر 2 قائم رکھنا. کیا؟ رشتوں کا جوڑنا، قائم رکھنا اگرچہ دوسرے لوگ توڑے. اس کو کہتے ہیں ترغیب. کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں فضیلت. کیا کہتے ہیں؟ فضیلت. الترغیب فضیلت ہے، رشتوں کا جوڑنا، پھر انہیں قائم رکھنا اگرچہ دوسرے توڑے. اور اس پر جو قرآن کی آیت آ رہی ہے نا، آیت نمبر 24، اس میں رب نے کمال کر دیا ہے. کیونکہ جب دوسرے توڑنے ہوں تو جوڑ رہا ہو تو پھر محنت تو ہے نا، مشقت تو ہے نا. بڑے بڑے پہاڑ تو کھڑے ہوں گے نا مصیبت اور پریشانی کے. پھر جب تم اس پر صبر کرنا ہے تو جو صبر پر رب نے انعام رکھا ہے وہ بھی سورۃ الرعد 12 نمبر 13 کلام الہی کمال رکھا ہے. رشتوں کا جوڑنا
اسے قائم رکھنا اگر کہ دوسرے توڑے، اس کو کہتے ہیں فضیلت، الترغیب کرنا۔ اب الترغیب کیا ہے، وعید کیا ہے، کیا وعید کیا ہے، اب اس کو سن لیں۔ رشتے توڑنا، رشتے پھر ان کا لحاظ نہ رکھنا، توڑنا پھر ان کا لحاظ نہ رکھنا، صلہ رحمی قطع ہے۔ اب اس کے لیے میں نے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 20 سے لے کر 25 تک میں نے 5 آیات کو تلاوت کیا ہے۔ اگر میں فقط قرآن کے اندر ہی رہا تو میرے خیال میں اس پر بھی ہم قیمت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن میں نے وہاں سے 2-4 نقطے لے کر پھر آقا علیہ السلام کی چند احادیث نبوی کی طرح میں نے روک کرنا ہے کہ قدرت سے بھی تھوڑا سا جو میرا آقا علیہ السلام نے اس پر جو تعلیم دی ہے، پھر آخر میں جا کر جو آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر ایک تعلیم دی ہے، پھر اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ پھر انشاءاللہ وقت ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ سپرد خدا ہو جائے گا، یعنی استودع اللہ دینک و امانتک و خاتم اعمالک، پھر سپرد خدا، پھر زندگی کی باتیں ہیں کہ زندگی میں رمضان ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ کئی ہمارے نمازی، اب میں جمعہ پڑھا رہا ہوں نا، اس وقت مجھے کئی اپنے بزرگوں کی جگہ یاد آ رہی ہے کہ یہاں کون بیٹھتا تھا، وہاں کون بیٹھتا تھا، وہاں کون بیٹھتا تھا، یہاں کون بیٹھتا تھا، کئی مجھے اپنے بزرگوں کی وہ جگہ یاد آ جاتی۔ آپ کی تقریر سنا رہا ہوتا ہوں اور ان کو میں یاد رکھتا ہوں، یاد کرنا ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے۔ آئیے محترم، میں اس پر پہلی آیت کو لے رہا ہوں، آیت نمبر 20۔ اب اس کا پہلے مفہوم سنیں۔ ویسے آپ کو نام یاد ہو گیا موضوع کا؟ نہیں ہو گیا۔ رشتوں کا جوڑنا، انہیں قائم رکھنا اگر دوسرے توڑے، یہ کیا ہے؟ فضیلت ہے، یہ کرنا ترغیب ہے۔ اس پر رب نے خصوصی طور پر رب نے بھی تعلیم دی ہے، مصطفیٰ علیہ السلام نے بھی تعلیم دی ہے، اور پوری زندگی کی محبت کا، پیار کا، انس کا، ہمدردی کا، خیر خواہی کا، جڑنے کا، مل رہنا اور خوشیوں والی زندگی کا یہ نچوڑ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نچوڑ ہے۔ اگر رشتے جڑے رہیں تو پھر بہاریں ہی بہاریں، اگر رشتے نہ جڑے تو پھر بہاریں نہیں ہے، پھر تکلیف ہے، پھر کیا ہے؟ کہ جڑنا بہت مشکل ہے۔ کیا؟ سارے بولیے، جڑنا مشکل ہے۔ پتہ اسی رمضان میں کسی جمعے پر میں نے بات کی تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ الگ الگ موضوع ہے، اس میں سے ایک نکتہ لے رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر دو شخص آپس میں لڑے ہوں، کیا نہ بولتے ہوں، تو ان میں سے جو بولنے میں پہل کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو میری طرف سے خوشخبری ہے کہ وہ جنتی ہے، اس کو میری طرف سے خوشخبری ہے کہ وہ جنتی ہے۔ تو پہل وہی کرتا ہے جو اندر سے میں کو نکالتا ہے، اور یہ میں بندے کو لے ڈوبی ہے۔ کیا؟ یہ جو اندر میں ہے نا، میں یہ لے ڈوبی ہے۔ ابو الشاہ رحمہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دن بازار میں جا رہے تھے تو سارا قصور ماشاءاللہ عقیدت مند تھا، نبی کی آل کے شہزادے ہیں، تو گلابی رنگ کی جلیبیاں نکل رہی تھی، سفید نہیں۔ سفید جلیبیاں کے اندر اپنی کشش ہوتی ہے، اگر گلابی رنگ کی جلیبیاں ہوں تو وہ دور سے نمایاں نظر آتی ہیں، ایسے ہی ہے، وہ گلابی ہوتی ہے نا۔ اس نے کشش کی، کیا کی؟ جلیبیاں نے کشش کی۔ نفس نے کہا کہ آج جلیبیاں کھانی ہیں۔ آپ نے فرمایا آج رہنے دو، ادھار کر لیں، پھر کبھی کھا لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، دل کر رہا ہے آج ہی کھانا۔ اور یہی بات حرام اور حلال کی تمیز ختم کروا دی ہے۔ بس کھانا ہے، آنے دو، یہ نہیں دیکھا کہ یہ پیسہ کہاں سے آ،
یہ طبیعت سے ختم کروائی ہے. شور بازی، سجاوٹ، پتہ لگ جائے کہ میں جناب کیا ہوں، بس یہ بیڑا رکھو. اس نے ہمیں تباہ برباد کیا. اسی سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اسی سے غرور پیدا ہوتا ہے، اسی سے بڑائی پیدا ہوتی ہے، اسی سے میں پیدا ہوتی ہے، اسی سے وہ کہتا ہے کہ میں بس بیڑا غرق ہو گیا. اور میں ایک بات کرنے لگا تو مجھے سنا تو کیا کہنے لگا ہوں، دنیا دار کے پاس آ جائے دنیا کی دولت یا آ جائے دیندار کے پاس، پھر اس کا امتحان ہے کہ وہ کتنی عاجزی کرتا ہے، کتنی انکساری کرتا ہے، کتنی چہرے پہ مسکراہٹ لاتا ہے، کتنا وہ سلام کرتا ہے، کتنا وہ سینے سے سینہ لگاتا ہے. میں نے اس کا تجربہ کر لیا ہے کہ اللہ معاف کرے، مال کا آنا گمراہی کا سبب ہے. یہ نبی کی حدیث کا مفہوم ہے. مال کا آنا تو گمراہی کس کو کہتی ہے؟ وہ زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، یہ گمراہی ہے؟ نہیں. اگر اس کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو جائے، تکبر آ جائے تو یہ گمراہی تو ہے. گمراہی کس کو کہتے ہیں؟ وہ سلام لینا پسند نہ کرے، گمراہی کس کو کہتے ہیں؟ یہی گمراہی کہ وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھ رہا. جس طرح نے کیا وہ فلاں تو بڑا اونچا چلا ہے، بندے کو بندے کسی کو گمراہی کہتے ہیں. یہی رب نے ناپسند کیا ہے. اگر مال آ جائے، دولت آ جائے، امیر ترین بندہ بن جائے، پھر جس سے ملے غریب تر سے بھی ملے تو چہرے پہ مسکراہٹ آئے، عاجزی ہو، انکساری ہو. ملنے والا کہے یار ہے تو بڑا امیر، پر امیر والی چیز اس کی نظر، اور یہی بات اس کو پسند ہے، اس کو پسند ہے، اور اس کے محبوب علیہ السلام کو بھی پسند ہے. اور اسی پر ہی بخشش ہوتی ہے. اس پر یہ بھی اللہ کا موضوع ہے، بڑا خوبصورت موضوع ہے، بہت پیارا موضوع. یہ بھی یہ اللہ کا موضوع ہے. میں ایک بات کر رہا تھا کہ جو پہل کرتا ہے بولنے میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو خوشخبری سنا رہا ہوں اور گارنٹی دے رہا ہوں کہ وہ کون ہے، تو کرے کون؟ نہیں پہل کرے کون؟ ہائے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. پر جب وہ کہے کہ میں، تو پھر یہ جو دفتہ مسجد میں پڑا ہوا ہے نا، اس پر بھی اپنے آپ کو کبھی لٹا دیا کرے کہ اس کے اوپر مجھے لٹانا ہے. اور لٹانے کے بعد پھر میں نہ ٹانگ ہلاؤں گا، نہ بازو ہلاؤں گا، نہ کروٹ بدلوں گا، اور میرے کان کے ساتھ لب لگا پوچھا گیا حضرت جی تھوڑا سا اٹھ کے آج ہی بتا دے کہ تو کیا ہے. اگر تو یہ حالت تیری اور میری ہونے والی ہے تو پھر تکبر نہیں، غرور نہیں، جتنی تو ملکیوں پہ چلا جا، بس ایک ہی بات میرے ذہن میں ہو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں ایک بات اور سن لیں، اگر بندہ زندہ ہونا تو شدید کوئی بیمار ہو جائے، بولنے کی طاقت بھی نہ ہو، حتیٰ کہ دیکھنے کی طاقت بھی نہ ہو، لیکن ہے ابھی زندہ، تو کچھ بھی نہیں. اگر مر جائے تو پھر تو بالکل ہی کچھ نہیں گا. یہ بندے کی حیثیت ہے، یہ بندے کی حیثیت. لیکن جو پہل کرتا ہے وہ کون ہے؟ بولیے، وہ ڈرتی ہے. تو سن لیا آپ نے، تو میں نے سنا دیا ہے، تیری بات ہے تم سن رہے، میں سنا رہے. جب اپنے بات نکلنا ہے، زیرو بیٹا زیرو. پہل کون کرے؟ قبرستان کے مردے کریں؟ میں کیسے پہل کروں؟ میں محتاج ہوں اس کا، میں اس کا کھاتا ہوں. بڑے انسان کو تباہ و برباد کر دیتے. لیکن دوستوں، کسی وقت بھی جھٹکا لگ جانا ہے. کلیئر کرو اپنے آپ کو. میں 30ویں روزے اور آخری جمعہ مبارک پر کے بات دے رہا ہوں، یہ پیغام دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، ڈائری لکھنے والے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں. یہ میری بات سب سن رہے ہو کہ کلیئر کرو، شفاف کرو، ظاہر اور باطن کو. خدا کی عزت کی قسم، اگر اندر کچھ اور بات اور کچھ ہوا، اس حال میں موت آ گئی تو منافق پر موت آئے گی. اور منافق کی کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں رسائی نہیں ہے. اور منافق کے بارے میں جو میں نے پڑھا ہے، جو حدیث میں پڑھا ہے
کہ منافق کا ٹھکانہ جہنم کی آخری تہ بھی ہوتا ہے. یہ بھی کہنے کا موضوع ہے. مومن اور منافق یہ موضوع ہے، لیکن ضمن کے بعد اس کے اندر شامل ہو گئی. اور پورے دوست اس میں کافر غیر مسلم سب کی جو پیپ خون نکلے گا وہ نیچے جائے گا، جہاں سارے دوستوں کے خون پیپ باہر کی نیچے جائے گی، اس تہ کے اندر منافق کا شمار ہوگا. تو نیکی کوئی منافق کی نیکی قبول نہیں ہے. اور سب سے بڑی نشانی منافق کی کیا ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے. نمبر 3، اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. آیت المنافق ثلاثہ، 3 نشانیاں ہیں منافق کی. کتنی؟ 3 نشانیاں ہیں، جس کو میں نے مفہوم دے دیا ہے آپ کو. کتنی نشانیاں ہیں؟ 3. کتنی نشانیاں ہیں؟ 3. نمبر 1 وعدہ خلافی، نمبر 2 جھوٹ، نمبر 3 اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ یار میں اللہ معاف کرے آپ کو منافق نہیں کہہ رہا کہ آپ کا بھی ارادہ کیا ہے. میں تو یہ بات کی ہے کہ انشاءاللہ ہم تو تیار ہیں نا، کیونکہ موت کا اس وقت بھی جھٹکا لگ جانا ہے انشاءاللہ. تو جو سب سے پہل کرتا ہے تو اگر پہل ہوتی رہے تو ماحول، سوسائٹی، فضا خوبصورت ہوگی. آئیے محترم، موضوع کیا میرا؟ رشتوں کا جوڑنا، اسے قائم رکھنا اگرچہ دوسرے توڑے. نمبر 2 رشتوں کا توڑنا، پھر ان کا لحاظ نہ رکھنا. یہ میں نے دوبارہ پھر دہرا دیا ہے، اس کو بھلانا نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے نچوڑ دے رہا ہوں. اب آئیے آیت نمبر 20 سورۃ الرعد پارہ نمبر 3. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، وہ تعریف کر رہا ہے اس گروہ کی. اللہ تعالیٰ خود تعریف کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اب جملے پہ غور کرنا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اعلیٰ ہیں وہ لوگ، عظیم ہیں وہ لوگ، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ہیں وہ لوگ. محبوب ترین ہیں وہ لوگ جن سے رب خود محبت کرتا ہے. رب محب ہے، وہ محبوب ہے. رب ان کا منتظر ہے، وہ منتظر ہے. رب خود طالب ہے، وہ رب کی مطلوب ہے. قرآن ہے بھی، میں اپنی بات تو نہیں نہ کر رہا، اللہ تعالیٰ خود ان کی تعریف کر رہا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ، عظمت والے ہیں وہ لوگ. کون؟ اللہ تعالیٰ. عبادی تعالیٰ کون لوگ ہیں، ان کا کوئی تعارف فرمایا. سبحان اللہ. فرمایا یوفون بعہد اللہ، جو رب سے عالم ارواح میں وعدہ کر کے آئے ہیں نا، وہ وعدہ پورا کر رہے ہیں. وہ وعدہ ادھر کا بھی تعلق ہے، ادھر کا بھی تعلق ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے. کوئی ساتھی آیا کہنے کہ پیارے علی کیوں رو رہے ہو؟ جنتی ہو، بخشی ہوئی ہو، مومن ہو، اعلیٰ ہو، عظیم ہو، خاندان نبوت کے ایک فرد ہو، دماد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رو رہے ہو؟ کہنے کہ اس آیت کو پڑھ کے رو رہا ہوں کہ اِنَّا بے شک ہم نے الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمان زمین اور پہاڑ، آسمان زمین اور پہاڑ، ان کو جب ہم نے اپنی امانت سپرد کی نا تو یہ ڈر گئے. آسمان بھی ڈر گیا، زمین بھی ڈر گئی اور پہاڑ بھی ڈر گئے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، جب ان پر وزن ڈالا، ان کو امانت دی، تو أَشْفَقْنَ مِنْهَا، یہ تینوں ڈر گئے اور عرض کرنے لگے مولا ہم تیری امانت کا وزن نہیں اٹھا سکتے. آسمان بھی لاجواب ہو گیا، کیا؟
آسمانوں نے بھی جواب دے دیا، زمینوں نے بھی جواب دے دیا، اور پہاڑوں نے بھی جواب دیا۔ آگے تعالیٰ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، جب انسانوں کے ہاں رب نے اپنی امانت کو سپرد کیا، اس نے فوراً اپنے سر پہ وزن رکھ لیا۔ اب ہم نے وزن تو رکھ لیا ہے لیکن امانت کا حق ادا نہیں ہو رہا، اس لیے پوچھنے والے علی رو رہا ہے اس حوالے سے۔ اگر علی کو اتنا فکر اور رضی اللہ تعالیٰ کو اور وہ روئے تو میں کس بات کی مولی ہیں؟ ہم کہاں علی رضی اللہ تعالیٰ جو امیر المؤمنین، اگر آقا علیہ السلام بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے بیت اللہ، اے کعبۃ اللہ، میں مانتا ہوں کہ تیری حرمت بڑی اعلیٰ ہے، تیری عظمت بڑی اعلیٰ ہے، تیرا مقام و مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے، تیری تعظیم و توقیر بڑی اعلیٰ ہے، لیکن میری بات بھی سن، میری بات بھی سن، میری امت کے مومن کی حرمت تجھ سے اعلیٰ ہے، میری امت کے مومن کی حرمت اور اس کی عظمت تجھ سے اعلیٰ ہے۔ مومن کی حرمت جو ہو امیر المومنین، جو کون ہو؟ امیر المومنین ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بندے میں بات پہ غور کر، آج ہمیں تو رونا بھی نہیں آ رہا، ہماری آنکھیں خشک ہو گئی، ڈر چلا گیا، خوف چلا گیا، فکر چلا گیا، اس لیے ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں گر رہا، ہاں خوف نہیں آ رہا، ڈر نہیں رہا، ڈر ہو گئے، بھی ڈرک ہو گئے۔ یہ علی کی مکفیت بیان کر رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، باقی ان کی کفیت تو بڑی لمبی چوڑی ہے نا، ان کی نمازوں کی، ان کی بات و ریاضت کی، وہ تو علیحدہ حصہ ہے نا۔ میں تو فقط ایک بات بتا رہا ہوں کہ ایت کو پڑھ کر رو رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو روتے روتے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ امانت ہم نے اپنے وزن، اس کا وزن اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں، اور رو رہا ہوں کہ قیامت پر اپنے دربار میں جواب کیا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کیا ہے جملے پہ غور کریں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اعلیٰ ہیں وہ لوگ، کمال ہیں وہ لوگ۔ اگر یہ جملہ بھی کہہ دوں تو میں نے ابھی سے پہلے کہہ دیا ہے، رب کے محبوب ترین ہیں یہ بندے، محبوب ترین، رب خود محب ہے اور یہ محبوب ہے، رب طالب ہے اور یہ مطلوب ہے، رب عاشق ہے یہ معشوق ہے، رب منتظر ہے یہ منتظر ہے۔ منتظر وہ ہوتا ہے جس کا انتظار کیا جائے، منتظر وہ ہوتا ہے جو انتظار کر رہا ہو کسی کا، منتظر یعنی میں آپ کا منتظر ہوں۔ اگر کہیں منتظر تو جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، ادھر بھی ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تیری زندگی میں سے میرے محبوب کی زندگی نظر آئے، تیری کردار میں سے میرے محبوب کا کردار نظر آئے۔ اے میرے محبوب کے امتیوں، امت مسلمہ، تمہاری سیرت میں سے محبوب کی سیرت، تمہارے کردار میں سے محبوب کا کردار، تمہاری اداوت سے میرے محبوب کی ادائیں نظر آئیں، پھر تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، طلب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یحببکم اللہ، پھر میں تمہیں اپنی محبت کی دولت، محبت کا سرٹیفکیٹ، محبت کی ڈگری، محبت کا عہدہ، محبت کا گریڈ، محبت کا پروٹوکول دے کر پھر میں کہوں گا کہ میں محب ہوں تو محبوب ہے، میں طالب ہوں تو مطلوب ہے، میں منتظر ہوں تو میرا منتظر ہے۔ اب بتا میرے بندے تیری رضا کیا؟ لیکن فاتبعونی، یہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہی بات نہ فرمایا الذین، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، رب کے محبوب ترین ہیں وہ لوگ، یوفون بعہد اللہ، یوفون بعہد اللہ، جو رب سے عہد کیا ہے اس کو مکمل کر رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں۔ پیچھے نظر مارو رمضان شریف کے اندر ہم نے کتنا پورا کیا وعدہ؟ صرف کماؤ تے کھاؤ تے سو، کمال نہیں،
کماؤ کھاؤ. وہ کبھی کبھار میں جملہ استعمال کر جاتا ہوں، جو کھا گئے وہ اڑا گئے. جو کھا گئے بولو تو سیدھے پریشان ہو گئے. تقریر میں کر رہا ہوں، پریشان تم ہو گئے ہو. قرآن پڑھا جا رہا ہے، جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو اس کی راہ میں دے گئے وہ لے گئے. کرے کون؟ اجازت دے گا تو کرے گا نا. رب کی راہ میں خرچ وہی کرے گا نا. اندر والا اجازت دے گا کہ نہیں؟ اندر والا اجازت نہیں دیتا. وہ کہتا نا تیری مہربانی رات کہ کام آ جائے گا کہیں. رب کہتا نہیں یار میری بات بھی سن، میری بات بھی سن. مال میرا ہی ہے. مال بولو تو صحیح. مال ماں اس میں سے رزقناہم، جو رزق ہم نے دیا. ينفقون، جو تو میری راہ میں خرچ کر رہا ہے، یہ تیرا کارنامہ نہیں ہے، یہ رزق میرا ہے. اس میں سے تو خرچ کر رہا میری راہ میں جو رزق ہم نے دیا ہے. رزق ہمارا ہے، خرچ تیرا ہے. پر جب تو جیب میں پیسہ آتا ہے تو جیب سے نکلتا ہے. کہتا مجھے پتا ہے کہ جیب سے نکالنا کمال عمل ہے. تو جب تو نکال کے ایسے دیتا ہے نا تو تیری ادا مجھے اتنی پسند آتی ہے کہ پھر میں اس کو کہتا ہوں یہ قرضہ میرے اوپر نہ چڑھنا. ہائے ہائے پھر میں قرضہ نہیں چڑھنے دیتا. میرے ہی پیسے میں جب تو ایک دیتا ہے میں دو دیتا ہوں. بما تو کم تے بولے انفسکم من خیر تجدوا عند اللہ. پھر اس کو میں آگے بھی جمع کر لیتا ہوں نا. میں پڑھ رہا تھا کہ جب ایک آدمی کھجور دیتا ہے کسی کو، کیا دیتا ہے؟ کھجور کی کیا حیثیت ہے؟ نہیں کھجور کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رزق حلال پر مبنی تھی وہ کھجور. میں ہر بات واضح کرتا ہوں، رزق حلال پر وہ مبنی تھی. رزق حلال کی وہ تو نے خریدی. پھر تو نے اس کو کس کی رضا کے لیے دی؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی ہے. پھر جس کو دی اس نے اس کو کھا لیا. اس کی گٹھلی گٹک پھینک دی. مٹی کا خاصا اس کی فطرت ہے وہ کھا گئی. اوپر والا گودا جو تھا وہ بندہ کھا گیا. اب ختم ہو گئی. میرا آقا اس طرح تو سفر ختم نہیں ہوئی ہے. رب الفرات تو نے میری خاطر دی ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کھجور کو نا پالنا شروع کرتا ہے. رب پال رہا ہے. اور قیامت کے دن جبل اونٹ سے 3 کلومیٹر بولیے 9 کلومیٹر لمبائی اور 3 کلومیٹر چوڑائی جبل اونٹ، اس سے بھی بڑا درخت ثواب کا درخت ہوگا. رب کہتے ہیں یہ میرا ثواب ہے یار. بندہ کہے گا مولا اتنا ثواب تو میں نے کوئی اتنا بڑا عمل کیے نہیں. فرمایا تو بڑے عمل کی بات کرتا ہے، یہ کھجور کا ثواب ہے. تو بڑے کی بات کرتا ہے یہ، اگر کھجور کا ثواب اتنا ہو تو بڑے بڑے عمل کا ثواب کتنا ہوگا؟ بولیے نا. لیکن اندر والا آپ کو اجازت دے گا تو کچھ کریں گے نا کہ نہیں دی. ویسے یہ شروع میں کہا کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے. وشہر المواسا، آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان مبارک غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے. مسلمان کا کام نہیں، غیر مسلم 20 والی کی 10 میں دے سکتے ہیں، ہم 10 والی کو 100 میں دیں گے کیونکہ ہم نے کمائی رمضان میں کر دی ہے. رب نے 7 نیکی میں 70 گنا اضافہ کیا ہے. ظالم بدبخت مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو کمائیاں کرے؟ کوئی بات نہیں انشاءاللہ. بڑے بڑے قبرستان مکمل روڑ گئے. دریائے جناب کے پانی نظر ہو گئے، دریائے جیلت کی نظر ہو گئے. اس سے بھی بڑے بڑے کمائیاں کرنے والے لوگ تھے جو لوگوں کو لوٹنے والے تھے. وہ سارے کے سارے روڑ گئے. ان پانی کی نظر ہو گئے، سیلاب کی نظر ہو گئے. آج کوئی ان کا نام بھی لینے والا نہیں ہے. کمائیاں نہیں کرنی، یہ غمخواری کا مہینہ ہے. اب تو گزر گیا نا، لیکن پھر بھی آپ کے پاس ابھی کچھ ٹائم ہے کہ آپ یہاں سے نکل کر کچھ نہ کچھ غریب کے لیے کر سکتی ہو نا. جس طرح مثلا فطرانہ ہے، یہ بھی غریب کے ساتھ تعامل ہوتا ہے کہ تاکہ غریب بھی اپنے گھر میں کوئی عید کی خوشی کر لیں. اس لیے ابھی تک اگر کسی نے فطرانہ نہیں دیا تو رمضان شریف کے اندر ہی دے دیں، کیونکہ یہ میرا آقا کی خصوصی تعلیم ہے اور صحابہ کرام کا خصوصی عمل بھی رمضان المبارک کے اندر ہی تھا. کیا تھا؟ اندر ہی تھا. جتنا کرتے جائیں کرتے جائیں. تیرے ساتھ بس وہی جانا ہے جو تو نے کیا.
ٹھیک ہے جی. آئیے پھر واپس آئیے قرآن کی طرف. قربان کروں قرآن کے پھر انشاءاللہ سمندر میں بہت تعداد ہوتے ہیں. الذین خوش نصیب ہیں وہ لوگ. یہ جملہ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں. خوش اور رب کے محبوب ترین ہیں وہ لوگ. یوفون بعہد اللہ، جنہیں اللہ کا عہد یوفون کہتے ہیں پورا کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ پورا کر دیا ہے. اور اگلا جملہ سننے والا ہے ولا ينقضون، توڑتے نہیں ہیں. کیا؟ اور جس طرح میں کہتا نا پھر گئے. یار تو جلدی پھر گیا، ابھی تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، ابھی تو نے میرے ساتھ عہد کیا ہے، ابھی تو نے اقرار کیا ہے، اتنی جلدی پھر گیا ہے. اے پھر ہی نہ آئے. ہائے ہائے. رب کہتا ہے پتہ ہے یہ میرے محبوب ترین بندے جن کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، جن کا میں محب ہو گیا ہوں، جن کو میں کہتا ہوں اب بتا میرے بندے تیری رضا کیا ہے. پتہ ہے کہ دوسری نشانی اور صفت کیا ہے میرے محبوب بندوں کی؟ دوسری نشانی کیا ہے؟ بولا کیا ہے؟ فرمایا ایک تو انہوں نے ساتھ انہوں نے عہد کیا، اس کو انہوں نے پورا کر کے دکھایا ہے. پورا. اور نمبر 2 ولا ينقضون، نہیں توڑتے، منقطع نہیں کرتے، قطع نہیں کرتے. ولا کس کو؟ میثاق، جو میرے ساتھ میثاق کر کے آئے ہیں وہ توڑتے نہیں ہیں، بلکہ توڑنے کی بجائے پورا کرنے. کیا کر رہے ہیں؟ پورا کر رہے ہیں. اتنی بات کرنے کے بعد رب کہتا ہوں اگلی قسم اگلی صرف سننے والی ہے. صرف تقریر سننی نہیں ہے. میں تقریر نہیں کر رہا یار، میں تقریر کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں. میں کوئی اتنا بڑا علامہ مفتی تو نہیں کہ میں بہت تقریر کر رہا ہوں. میں تقریر نہیں کر رہا، میں ایک پیغام دے رہا ہوں یار. قرآن کا پیغام ہے. سورۃ الرعد کے آیت نمبر 21 میں داخل ہو رہا ہوں. 13واں پارہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں کی نشانیاں بیان کر رہا ہوں، علامتیں بیان کر رہا ہوں، تعارف بیان کر رہا ہوں. رب اپنے محبوب ترین بندوں کا تعارف کروا رہا ہے. رب خود تعارف کروا رہا ہے. رب کہتا ہوں میرے بندوں میں اپنے محبوب ترین خوش نصیب بندوں کا میں تمہیں تعارف کرواؤں. ان کی نشانیاں، ان کی علامات، ان کی صفات، ان کے خصوص عمل، ان کے کام میں بیان کرتا ہوں. رب خود بیان کر رہا ہے. کیا یاد ہے آپ کا؟ بڑی آستہ ہے انشاءاللہ کی اس مدد تقریر سن رہے ہو تم کہ نہیں؟ مبارک ہو تمہیں کہ بولنے کو نہیں. میں کہ تمہیں مبارک ہو. روزے 30 ہو گئے ہیں، 5واں جمعہ مل گیا ہے. 70 جمعوں کا ثواب میں مل رہا ہے. نہیں یہ سمجھانے کے لیے. کیا؟ یہ سمجھانے کے لیے. وگرنہ رمضان کا ایک جمعہ قیامت کی صبح تک غیر رمضان کے سارے جمعے جمع کر لینا. صدیوں کے سارے جمعے رمضان کے ایک جمعے پر قربان کرو تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا رمضان کا ایک جمعہ غیر رمضان کے جمعے قیامت کی صبح تک تو پر غالب ہے. وہ تو 70 کا جملہ سمجھانے کے لیے محترم میرے پیارے دوست، میرے پیارے بزرگ، میرے پیارے بھائی، چونکہ مسجد کو رہنے والوں کہ نہیں چونکہ کا لفظ قریب ہماری زبان سے اتر ہی جانا ہے نا. جب ابھی کرتے آ رہی ہے جب اعلان ہوتا ہے نا کسی کا تو میں یہاں پڑھا رہا ہوتا ہوں، کبھی گھر ہوتا ہوں، کبھی جب سن رہا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں کسی نے تو اعلان آباد بھی تو ہو جانا ہے کہ فلاں بن فلاں نبی. میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پڑھا رہا تھا تو یکدم محمد امین صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ جب انتقال ہوا تو میں یاد کر کے بھی گھر ہی پہنچا تھا تو میں وہاں بیٹھا تھا تو سید شوکت علی شاہ صاحب ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ان پر بھی قبر پر قرآن چھپتے تھے تو قصور معلوم کے رہنے والے تھے. دوبارہ والی مسجد میں کافی دیر خطیب رہے. انہوں نے اعلان کیا کہ محمد امین صاحب انتقال کر گئے. اللہ کی قسم میں جہاں بیٹھا تھا مجھے پتا کہ بیٹھا تھا. میں کیا محمد امین صاحب انتقال کر گئے. اب ان کی قبر سپا میں قبرستان بھی ہے تو جب بھی میں گزرتا ہوں تو میں ایک جملہ ضرور کہتا ہوں واہ مولانا صاحب واہ. تو انہوں نے اپنی زندگی کمال گزاری ہے. کیا کمال زندگی گزاری ہے. جب میں نے اپنی بیٹے کا جنازہ دیکھا نا اس وقت مجھے ان کا جنازہ یاد آ گیا کہ ان کا جنازہ جب ہوا تھا نا کمال تھا. کہاں تیرنا استاد، کہاں تم نے سے تو استاد تک اتنی لمبی لائن تھی.
اور لاہور قصور پتہ کہاں کا کہ علماء سب اس کے اندر شریک تھے. مولانا امین لکشمن صاحب، میں آج بھی الحمدللہ ان کو یاد رکھتا ہوں. میرے علاقے کے مولانا محمد لطیف صاحب، مولانا حفظ الرحمن صاحب، ٹھیک ہے جی، وہ دو تین اس طرح وصال کر گئے ہیں الحمدللہ. ان کو کیونکہ بندے کے جانے کے بعد تو یاد رکھنا، یہی تو اصل محبت ہے. یہ کیا محبت ہے کہ جب سامنے آئے تو اس کا تذکرہ کرے؟ نہیں، ان کے جانے کے بعد پڑھ پڑھ کے ان کو بخشو. اور جب ان کی روح کو وہ کلام پہنچتا ہے نا، فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ تحفہ فلاں بن فلاں نے تمہیں بھیجا، پھر ان کی روح خوش ہوتی ہے، ان کی روح خوش ہوتی ہے. آئیے محترم، ویسے یہ گانا تو نہیں آج تھک بھی تو جاتا ہے، تبھی میں کر رہا ہوں، آپ نے تھکنا نہیں ہے انشاءاللہ. چلیے چلا، میں بس قرآن کے اندر ابھی داخل نہیں ہوا. اب اگلی صرف بڑی سننے والی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب بندوں کی اگلی صرف بھی سنو. مولا وہ کیا؟ اب یہ بڑی خاص ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ صرف بڑی خاص ہے، اب یہ سننے والی ہے اور اس پر ہم نے پوری زندگی عمل کرنا ہے. عمل کرنا ہے، انشاءاللہ کرنا ہے. کیا دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا. دعویٰ آپ ہی کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا. لیکن الحمدللہ آخری جمعہ ہے، 5واں جمعہ ہے، 30واں روزہ ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیتوں کو جاتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے. سارے بولیے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یا داؤد لأن الزہر لا ينفعك عندي. دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن ایک میں بات ضرور کہتا رہتا ہوں کہ اندروں باروں کر ہی رکھا تو اپنے آپ ہو جائے ہر ایک کے لیے. کیا؟ اور اگر اس حال میں موت آ جائے تو میں نے حدیث پاک میں کیا پڑھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر ظاہر عبادت کرے ایک ہے تو اگر اس طرح موت آ گئی تو میں اپنی طرف سے جنت تمہیں عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں عطا کرتا ہوں. جنت تو کیا کیا ہے؟ اب آؤ آگے چلو. آیت نمبر بولو یار، ایسے نمبر خطاب نہ سمجھے، تقریر نہ سمجھے، پیغام سمجھے، خصوصی طور پر تعلیم سمجھے رہتے ہیں اسے. اللہ تعالیٰ میرے محبوب بندوں کی خوش نصیب لوگوں کی اگلی بات بھی سنو. مولا وہ کیا ہے؟ باری تعالیٰ وہی بتاتے فرماتا والذین خوش نصیب وہ لوگ یصلون، ہائے ہائے یصلون جوڑتے ہیں، جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں. سن رہے ہو؟ یصلون، اگلا جملہ اس سے بھی کمال ہے، یصلون جوڑتے ہیں. یہ خوش نصیب ہے کہ جو توڑے. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ان قریب نبی پاک کی بارگاہ میں ہم جانا ہے، رب کی بارگاہ میں جانا ہے. رب کو جو سب سے اعلیٰ پسند ہے وہ جوڑنا ہے، نبی کی صرف جوڑنا ہے. ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تشریف فرمائے، اوپر سے آقا علیہ السلام تشریف لائے، آ کے بیٹھ گئے. عرض کرتی ہیں آقا کو بات کروں؟ سبحان اللہ. فرمایا خدیجہ کرو بات، خدیجہ کرو بات رضی اللہ تعالی. ارے کیا میں نہیں کہہ رہی، عجیبہ سننا، میں نہیں کہہ رہی مکہ المکرمہ کی وادی کے ہر چوک، ہر گلی، ہر گھر، اپنی اور پرائے، ہر ایک کی زبان پہ ایک جملہ ہے کہ اگر لوگوں کو جوڑنے والے کوئی ہستی ہے، وہ ہستی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سن لیا کیسا پیغام ہے آقا علیہ السلام نے. اب جملے کو ترتیب بدلنے لگا ہوں. آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ ہمیشہ لوگوں کو جوڑنا ہے. آپ کبھی جماعت میں غور کیا؟ جب ہم جماعت میں کھڑی ہوتی، میں تو تجھے کے کھڑا ہوتا، وہ کہتا اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن، سمع اللہ لمن، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم. کیسا کیا بنے گا؟ اور اس عمل کی تعلیم کس نے دی ہے؟ وہ مانگا نے دی ہے.
اب آپ نے ماشاءاللہ توجہ رکھیں، جملہ کرنے لگا ہوں، جس عمل کی یا جس کام کی رب نے تعلیم دی ہو وہ عمل رب کو کتنا پسند ہے۔ اس جملے پہ غور کریں، اس جملے پہ غور کریں کہ جس عمل کی رب تعلیم دے کہ یہ کرو وہ رب کو کتنا عمل پسند ہوگا۔ وہ عمل آگے نتیجہ بھی دینا نا کہ جس عمل کی تعلیم یا حکم رب فرمائے وہ عمل رب کی بارگاہ میں کتنا جو کرے نہیں جو کرے ہائے اس لیے آقا علیہ السلام نے ہمیشہ لوگوں کو جوڑا ہے۔ اب واپس آگے ایک جملہ اور لینا چاہتا ہوں، رب پسند کرتا ہے جوڑنا، نبی پسند کرتا ہے جوڑنا، شیطان پسند کرتا ہے توڑنا۔ تو 5 اور آخری جمعہ پڑھنے والوں تیاری میں رہو، تیاری میں رہو۔ ہم نے انشاءاللہ زندگی میں جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ کبھی کبھار آپ نے جملہ کبھی سنا آپ نے کہ یار فلاں رشتہ دار سے نا بچ کے رہا کرو، فلاں رشتہ دار سے یار ہونا کہ نا کون بیٹھ جاوے نا بس ہو گیا، وہ سایہ تو گیا۔ اے میں ہے یا نہیں؟ نہیں آپ سے بولو یہ میں یار فلانا بندہ نا فتنہ دے، یہ ہمارے در بات چلتی نہیں چلتی، فلاں بندہ فتنہ ہے، فتنے سے اس فتنے سے بچو، یہ فتنہ ڈالتا ہے۔ والفتنہ تو اشد من القتل، لوگوں کے درمیان فتنہ ڈالنا قتل سے بھی سخت ہے۔ والذین پتا کہ میرے محبوب ترین بندے کون ہیں، مولا کون ہے؟ فرمایا یصلون، جو میری مخلوق کو جوڑتے ہیں، ہائے ہائے جو میری مخلوق کو مولا کن کو بھائی تعالیٰ کن کو ملاتے ہیں؟ فرمایا ما امر اللہ بہی، ہاتھ کی ضمیر اشارہ کر رہی مخلوق کی طرف، ما امر اللہ بہی، ان کو ملاتے ہیں جن کو ملانے کا میں نے حکم کیا۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن، خدا کی قسم۔ قرآن میں کوئی بات تھوڑی ہے، قرآن کی ہر بات واضح کر دی ہے۔ بد نصیبی بدبختی ہماری ہے، ہم قرآن کے نزدیک نہیں آ رہے۔ یہ قرآن رب کا کلام ہے، یہ کلام الہیہ ہے، یہ ضابطہ حیات ہے۔ جو اس سے جڑ گیا یہ اپنے سے جدا ہونے دیتا ہی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہی تو بات فرمائی، میرے آقا نے فرمایا، تیرے اور میرے نبی نے فرمایا، زبان نبوت سے فرمایا، موت، قبر، میزان، پل صراط کا تیرا بہترین ساتھی اور رفیق قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے۔ باقی تیری مرضی ہے کہ اس کو مردوں کا کرنا ہے تو رکھو، ٹھیک ہے، اور 5 قرآن بخش دیتی ہے، 10 بخش دیتی ہے، 2 بخش دیتے ہیں، باقی کہ مردوں کا رکھو تو تو بس کماؤ تے کھاؤ تے سمو تے گپا مارو، باقی کیا کہہ رہا ہو وہ تیرے کو کام کیا۔ اللہ آئیے ابھی میں آیت نمبر 21 میں ہوں، ابھی 25 ہے، 25 تک کرنا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ دے، ابھی حدیثوں کی طرف نہیں روکی جا، ابھی حدیث کی طرف نہیں آؤ۔ پہلے رب جو تعریفیں کر رہا ہے اپنے خاص بندوں کی، محبوب بندوں کی، جو صفات بیان کر رہا ہے پہلے وہ تو سنو۔ اور یہ صفتیں سننی نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، رب کہتا ہے میدان عمل میں آؤ، مجھے کچھ کر کے دکھاؤ، اور پھر اگلا جملہ سن یار بڑا توجہ تو رہے۔ رب کہتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا میں اصل میں 8 سال جب علیل ہوا اس دن سے میں پھر بیٹھ کے تقریر شروع کی ہوئی ہے، لیکن اس سے قبل میں تقریر کھڑا کے کرتا تھا۔ اب بھی میں جب تقریر کرتا ہوں نا تو میرا دل کرتا میں کھڑا ہو جاؤں۔ میرا کل صاحب نے خود کھڑی کے تقریر کی، لیکن پھر آستہ آستہ آپ بیٹھ گئے۔ اصل میں قرآن و سنت کی تعلیمات ایسی کہ انسان کی وجدانی توفیق ہو جاتی ہے۔ پھر قرآن ہو، کیا بات کرنے لگا تھا؟ چلو رب کہتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. جب میں کہیں دیواروں پہ جملہ پڑھتا ہوں نا کہ غضب بڑھاؤ تو ہم سارے نہیں آتے ہوں، بول دے میں نہ بولوں، ٹھیک ہے نا؟ تو تھوڑا جا کے بیٹھو، اگر اونگ نہ جائے تو اونگ آگے سے کام خراب ہو جائے گا، ٹھیک نہ لگاؤ. تو اسی طرح نوجوان کے تک بیٹھو، ٹھیک نہ لگاؤ، اشار کے بیٹھو. کہ قرآن سنت کی تعلیمات ہے نا، تو قرآن سنت کی تعلیمات کے اندر نہ تسبیح کرنی ہے، نہ ذکر کرنا ہے، نہ کچھ پڑھنا ہے. قرآن اور سنت کے سامنے سب نفلی جو ذکر ہوتے ہیں، جو نفلی عبادت ہوتی ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے. یہ یاد رکھنا ہے. ادھر نہیں، جہاں بھی جاؤ، جدھر بھی جاؤ، قرآن اور سنت کے سامنے کوئی بھی ذکر نہیں، کوئی عبادت نہیں. سب سے بڑی عبادت قرآن و سنت کی تعلیمات ہے. دیواروں پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ قدم بڑھاؤ ہم، میں تو آتا نہیں دیکھا کہ ہم تمہارے ساتھ. کوئی پورا تو نہیں اتنا. تو جو پمتی ہے نا سیر پہ، پھر وہ نظر ہی نہیں ہم دے. اب ان لوگوں کو پیسہ زیادہ کیا نا کہ ہاتھ کے جو چار موبائل کہ ہاتھ کے جو پیسہ نا یہ ہم کر رہے پکڑے 10-15 بندے اب علاقے بھی نال کھیلے ہوتے ہیں جناب، ساری دوست بیٹھتے ہیں. پیسہ ہے نا کہ دیکھتے وہ غریب ہو جائے سارے ختم. ہوں میرے کون ہے کہ سلام ہے پیسے لو. اور میں کبھی کبھار اپنے علی کا قول سناتا ہوں کہ سبحان اللہ. کبھی کبھی دل کرتا ہے وہ جب اس طرح بجنا تھا، بندہ کھڑا ہو گیا، یا امیر المومنین، یہ بولو سارے بولو، یا مجھے لطف آتا ہے، یا امیر المومنین. کے کارنوں دوست کون ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا تو غریب ہو جائے تو پیار میں کمی نہ آئے، تو امیر ہو جائے تو اضافہ نہ ہونے دے. یہ لوٹ ہی ہوگی. کیا مطلب؟ فرمایا اسے غرض تیری غربت سے ہے، نہ غرض تیری امیری سے ہے. فرمایا پھر قسم اٹھائی، فرمایا خدا کی عزت کی قسم، علی کے نزدیک دوست وہ ہے نہ غرض تیری غربت سے ہے، نہ تیری امیری سے ہے، اسے غرض تیری ذات سے ہے. تیری ذات سے ہے، تیری ذات سے، تیری یاد رہے گا کہ بھول گئے ہو. قدم بڑھاؤ ہم، رب بھی کہہ رہا ہے ولا تہنوا، ہائے ہائے ولا ہمت نہ ہارو، میں تمہارے ساتھ. ہمت نہ ہارو، رب کہہ رہا ہے نا ولا تہنوا، ہمت نہ ہارو میں تمہارے. ولا تحزنوا، اتنا نقصان ہو گیا ہے، پریشان نہیں ہونا، میں پورا کر دوں گا، میں پورا. ولا تہنوا ولا، آگے کیا جملہ ہے؟ اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے. اگلی میں تشریح نہیں کر سکتا، میرے پاس علم نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے، کلمات نہیں ہے. خود کی قسم رب نے اگلا جملہ ہے کہ مجھے کہنا سمندر بہا دیا. فرمایا قدم بڑھاؤ میں تمہارے، ہمت نہ ہارو میں تمہارے، جتنا نقصان ہو گیا میں پورا کر دوں گا. آگے کیا کہتے فرمایا؟ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہائے ہائے اے یہ خدا کی قسم پر اٹھو بول وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. بولو سارے وَأَنْتُمُ، کیا مانا، کیا مطلب، کیا تشریح؟ رب فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. سنو، فرمایا پچھلے دو کام تو کر، ایک میں کرنا ہے، ایک تو کرنا ہے، بلکہ دونوں تو کرنے ہیں. ساتھ جوابی فرمایا ہمت نہ ہار، میں تیرے ساتھ، غم نہ کر، میں نقصان پورا کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. آگے رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ کام کرتا جا، میری طرف سے خوشخبری سن یاد. مولا وہ کیا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. سنو میں ترتیب دینے لگا ہوں، میں ترتیب دینے لگا ہوں، ترتیب دینے لگا ہوں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غلبہ تیرا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، دبدبہ تیرا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، رو بھی تیرا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فتح بھی تیری. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، در بھی تیرا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فتح بھی تیری. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، عزت بھی تیری، عروج بھی تیرا، بلندی بھی تیری، ٹیکا بھی تیرا، بخشش بھی تیری، مغفرت بھی تیری. پھر میں کیوں نہ کہوں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہمت نہ ہار، قدم بڑھا، غم نہ کر. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ادھر بھی میں تیرا تھے، ادھر بھی میں تیرا.
آگے جا کر کے شرط لگائی، وہ شرط سننے والی ہے. ہائے اس سے پہلے آج حضرت ایک شعر پڑھ لو، میرا دل کر رہا. مومن تو وہ ہے، مومن تو وہ ہے، مومن تو وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. اصل دل کی بندہ سی مسیح تے نہیں مرے، وہ ایسی رمضان کی مسیح تے نہیں مرے، اسی دل کی بندہ اسی رات و سرات و تراویح کو فارغ رہے ہیں، اسی کی پڑھ، اسی قرآن بھی سنا، رب کا کلام بھی سنا، اسی مصروفیت میں آئے، اسی تھکے در میں آتا وہاں کو آگے بتا انشاءاللہ تیری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ روح نکلتی نا تینوں میں ویکھا کہ تینوں گھر شیشے کا کمرہ بنا کے پھر سجا کر کرائی، یہ سارا ابا ہے جی، یہ سارا خاون شریف ہے جی، یہ سارا سربراہ ہے جی، یہ بڑیاں کمائیاں کرتا رہا ہے، یہ مسیحی نہیں سی جاتا، یہ ٹائم لگا سی، یہ بڑا انہیں کمائیاں کیتیاں نے ترکیب کسے قبر نہیں سجونا نے ایسی روح نکلنی ہے. کہنا جلدی کفن لیا ہو، جلدی چارپائی لیا ہو، جلدی تیاری کرو کہ جنازہ جلدی کب ہوئی ہو. یہ چہرے تو ڈر لگ رہا ہے، ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ نہیں ہونا نہ بولو، نہیں ہونا. بلی پہ جب کبوتر آ کہ ایک کبوتر آ کے میں ایک مات کرنا تھا، بولو نا، بولو تو صحیح کہ کبوتر سارے باقی کبوتر بڑھ جاؤں، ایک کبوتر آ کے بھی میں تھا نا، میں تھا اکھی بات کرنے کا، میں اکھی کی بڑھ سی بات کیسی ہائے. یہ وقت آنا ہے. اگلی بات بڑی سننے والی ہے، ان کو تم مومن تو وہ ہے، مومن تو وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے، ندی تو مرے دل سے. اگر اگلی بات بھی کروں، واللہ وانتم الاعلی، ادھر قرآن ہے، میرے عادت کا شیخ پورے میں عالم کے شیخ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہے، نبی کی حدیثوں کا ترجمہ ہے. ایک شعر بھی قرآن و سنت سے باہر نہیں ہے. واللہ قسم اٹھائی، واللہ وہ سن لیں گے فریاد تو پہنچیں گے. سنو، اتنا بھی تو ہو، اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے. تو دل سے بھی آہ کر کے دیکھ، خدا کی قسم دل سے آہ کر کے دیکھ. زبان سے کہنا تو بڑی دور کی بات ہے. رب کہتا ہے وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. سارا کچھ تیرا ہے، میں بھی تیرا، میری جنت بھی تیری، میرا قرب بھی تیرا، میری خوشنودی بھی تیری، میرا قرب بھی تیرا. بلکہ میں کیوں نہ جملہ استعمال کروں، جو تو کہتا جائے گا وہ کرتا جاؤں گا. لیکن ایک شرط ہے، کیا مولا؟ فرمایا کن تم مؤمنین. ہائے ان کن تم مؤمنین. ہائے قرآن قرآن خدا ان کن تم مؤمنین. مولا کیا کیا ہوگا؟ فرمایا ہاں اگر تم مومن رہے تو، اگر تم مومن رہے تو، اگر تم مومن بن کے تو دکھا، پھر میں خود کہوں گا اب بتا میرے بندے تھکے ہو، تھکے تو نہیں ہو. ابھی قرآن کی دوسری آیت چل رہی ہے. سبحان اللہ. اے باری تعالیٰ تیرے خوش نصیب جو لوگ ہیں، جو تیرے محبوب تری بندے ہیں، ان کی کون سی تھے؟ فرمایا وہ ایک کام کرتے ہیں. مولا وہ کیا؟ فرمایا وہ ساری زندگی کی آخری سانس تک یسلونا
ما امر اللہ بہی، جن کی جوڑنے کا میں نے ان کو حکم کیا وہ جوڑتے رہتے. یہیں پہ میں ایک بات کرتا جاؤں، میں کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو آخری جمعہ ہے، ٹھیک ہے جی، پھر آپ نے جانا بھی ہے، مصروفیہ بہت زیادہ ہے کہ نہیں انشاءاللہ. خارج کا ٹائم نہیں رہا ہے صاحب، خارج کا ٹائم نہیں رہا لوگوں کو. ایمین. اللہ کی قسم ہے، قسم خدا پہ خارج کا ٹائم نہیں رہا. خارج ہو جانا اور ہم یہاں ہے کی ہے جی ایا میں کام کے مصروف بنا خارج کرے گا. ساڈا حال تو ہے یہاں پہ. اور آپ نے فرمان و سلام پھرنا ہے، ادھا جمعہ جناب جوتیوں کو پہنچے ہوں. ایمین ہے کہ نہیں؟ لیکن میں نے غور نہیں کیا سارے بہت لڑکوں کے نام اے کیوں اٹھا نہیں، میں ایک بات لاہور دوبارہ لاہور کے اندر میں کتنے چل کی کیوں کتنا تو حادث بھی ہو سکتی ہے، کتنا کوئی درد بھی ہو سکتا ہے، کہ کوئی مجبوری ہو سکتی ہے کہ نہیں. اس لیے میں کبھی توجہ نہیں کی. انسانی تقاضا ہے، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. اب میں یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں، یاسلون ما امر اللہ. اس پر تمہیں ایک بڑا نقطہ دینا چاہتا ہوں. پہلے میں حدیث پاک کوٹ کر لوں، پھر اس کے بعد کیونکہ اگلی آیت تو انشاءاللہ پھر چلتی رہے گی انشاءاللہ. ٹائم کا کافی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تیسری صفت کون سی ہے؟ پہلی صفت کیا تھی کہ یوفون بعہد اللہ. صفت نمبر 1. صفت نمبر 2 ولا ينقضون الميثاق. کتنی صفتیں ہو گئی؟ کن کی؟ بلکہ کہو رب کے محبوب ترین بندوں کی. رب کے محبوب، یہ جملہ استعمال کرو، رب کے. اب تیسری صفت کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جوڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا رب نے حکم کیا ہے. یا اب یہاں میں حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں. حضرت انس بن مالک، میں پہلے حدیث کوٹ کروں پھر میں اوپر ایک اور حدیث سناؤں گا انشاءاللہ پورا موضوع ہمارے ذہن میں آ جائے گا. رشتوں کا جوڑنا، انہیں قائم رکھنا، اگر کہ دوسرے توڑیں. رشتوں کا توڑنا پھر ان کا ہائے ہائے رب کہتا نہیں جو مجھے پسند ہے وہ کام کرو. پھر جو تو پھر میرے کو آمے گا نا، جو تو میرے کو آمے گا نا، تو پھر میں کیا حساب نہیں کرنا، کیونکہ تو کام کیوں کیتا ہے لیکن پسند ہے کہ نہیں جی. اب حدیث پاک سنو، پھر میں تمہیں ایک اور نکتہ دیتا ہوں. حضرت انس صحابی کا نام کیا ہے؟ اب یہ میں تیسری صفت پر میں یہ حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں، ابھی آگے نہیں گیا. ایت نمبر 21 کی ابتدائی حصے کے اندر والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرمان آگے لفظ لا لو ایوصلہ، جن کے جوڑنے کا، جن کو جوڑنے کا اپنے حکم کیا ہے وہ ان کو جوڑتے رہتے ہیں، یہ میرے محبوب ترین بندے ہیں. اب حدیث سنو، توجہ سننا ہمارے آقا کی. ویسے بھی نذر اللہ، کیا نذر اللہ ابراہیم سبیل مقالتی اعدھا وعملہا، کہ جو میری حدیثوں کو محبت سے سنے، پڑھے، پھر اس پر عمل کرے، پھر اس کو آگے پہنچاتا رہے. میرا کہ فرمان نذر اللہ، آج میری زبان نبوت کی باتوں کو محبت سے سنا کرو، پڑھا کرو، عمل کیا کرو، بیان کیا کرو. فرمایا نذر اللہ، میں نبی خود دعا دے رہا ہوں. دعا مانگوائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. فرمایا میں خود دعا دے رہا ہوں نذر اللہ، تیرا چہرہ ادھر بھی تر و تازہ، موت کا تر و تازہ، قبر بھی تر و تازہ، میزان بھی تر و تازہ، پرسا بھی تر و تازہ، جنت میں داخل ہونے تک تر و تازہ. نذر اللہ. اب حدیث آنے لگا ہوں، سنو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمه. میرے چونکہ برسدوں کے میرے بزرگ دوستوں، اور کمال اس حدیث، اس آیت 21 کہ تیسری صفت محبوب کی بندوں کے بعد میں 7 حدیث کوٹ کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو، من احبہ. میرے آقا کی جملہ کتنا خوبصورت، ترتیب کتنی پیاری ہے. من احبہ، جس کو پسند ہو، جس کو پسند ہو، جس کو کیا پسند ہو، لہو فی رزق ہی، کہ اس کا رزق بڑھتا جائے.
سرکار میں آپ کو گھر کے عذاب بڑی خراب ہے، میں یار دسنا نہیں کہنا بس تیری خیر نہیں، تو بڑا جلدی کیتا ہے، جلدی آ گئے ہیں کی ہویا جی انہیں کی میرے حساب کے مطابق نہ 1 گھنٹہ رہ گیا ہے کہ تسی پورے ٹبر نے مر جانا سی ساڈے تے بڑا ہی سخت عمل ہویا ہے، اوئے ہوئے ہوئے چنگا کیتا جلدی آ گیا تے جب عورت ہوئی تو کے پیر تلے مٹی نکل جاتی، عورت کی وہ نہیں ہوتی، پتہ نہ کرایہ مانگ کے آئی ہوئی ہیں، انہیں ہوں پھر کی ہو کر دو سکتا سوال 21,000 روپیہ لگنا تیرے واسطے انشاءاللہ، کہ سارے ٹبر کو میں دوبارہ پھر آپ کی طرف زندگی دے دوں اور جنہاں استجا کرنا نہیں ہوتا تے پدید نہیں ہونا کو اپا جا رہے ہیں لینا لے کے نہ کو پھر کسی کو جانا ہے کوئی بھی کی طرح کوئی نمازی کوئی روزے دار کوئی بادشاہ چلو کوئی گل نہیں ایک نظام ایک طبقہ ہے یہ نظام میں آدھا پیان میرے چنگے مسجد رہنے والوں میری زندگی بسر ہوگی تھوڑے کول بیان کرتے کرتے سناتے یار میں میرا زندگی ساری گزر کے اتجار 88 تو لگے 26 آ گیا جناب تو میں تھوڑے کا حدیث سنا لگا کہ سنو آقل من احبا سبحان اللہ اس سے بڑے رزق کے لیے کوئی وظیفہ بتاؤ اس کے مقابلے میں آؤ من احبا ان یبسطا لہو فی رزق ہی جس کو یہ پسند ہو جس کو کہ میرا رزق بڑھتا جائے کبھی کمی نہ آئے اگلی بات بھی سنو سبحان اللہ وَيَنَسْعَلَهُ فِي أَثَرِهِ کہ میری عمر بھی لمبی ہو جائے لمبی سمراتی ہے کہ برکت آ جائے عمر دراز ہو لیکن مفہوم یہی ہے کہ من احبا جس کو یہ پسند ہو 2 باتوں کا ذکر ہے کتنی باتوں کا ساری سنیے ہاں جی تھکے ہو میں تو تھوڑے جانا چلو ٹھیک ہے من احبا تھکے تو نہیں گئے تھکے بیٹھے تھے صاحب تقریر میں کریں تھکے تو سی بیٹھے کوئی ٹائم کو نہیں دے کے آئے پیچھا جیسے آ رہے ہونے آئے وہ آگے بس اسی ہونے آئے ہونے آ کے سارا کو جا کے دے گا انشاءاللہ کہ نہیں آئے من احبا میرا اصل دل نہیں بنتا میں کہنا میں دل کتنی تشریح کرا قرآن بھی وسیع ہے نبی کی حدیث بھی وسیع ہے من احبا چونکہ مسجد تو کہنے والا سنو نا من احبا ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ جس کو یہ پسند ہو میرا رزق بھی بڑھے میری عمر بھی لمبی ہو یہ میرا آقا نے فرمایا آگے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے آقا یہ تو پھر ہر ایک کو پسند ہے کہ میری عمر بھی عمر دراز ہو رزق کمی نہ ہو بڑھتا جائے تو آقا پھر کرنا کیا ہے تو فرمایا قرآن نہیں پڑھا پہلے ملا کر گئے تھے سنائیں پھر ساتھ فرمایا فل یسل سارے کو فل یسل رحمہ فل یسل تمہیں مبارک کو 1400 سال پہلے کے الفاظ جو زبان نبوت پر جاری ہوئے آج چونکہ اب صدو کی اس مسجد میں میری اور تیری زبان پہ فل یسل رحمہ وہی الفاظ آج جاری ہو گئے ہیں فل یسل رحمہ فرمایا گارنٹی میں دیتا ہوں ضمانت میں دیتا ہوں خوشخبری میں تیرا نبی دیتا ہوں رزق بھی بڑھتا جائے گا زندگی میں کمی نہیں آئے گی عمر میں برکت آ جائے گی پر ایک کام کرو آقا کیا فَلْيَسِلْ رَحِمَهُ لوگوں کو جوڑو ایک حدیث کے ساتھ اس کے راوی انس تھے اگلی حدیث کے راوی پتہ کون ہے امیر المؤمنین حضرت علی رضی حیدر کرار لیکن اس حدیث میں ایک چیز کا اضافہ ہو گیا ہے اور وہ بھی کمال ہے نمبر 1 رزق بڑھتا جائے عمر دراز ہو جائے اور اس حدیث میں تیسرا جملہ آ گیا بڑا کمال ہے جو توجہ طلب خدا کی قسم فرمایا بری موت اس بندے سے جدا کر دی جاتی کبھی وہ بری موت نہیں مرے گا چونکہ یہ مسجد کے رہنے والوں میری بات سننے والوں
میرے پاس جمعہ پڑھنے والوں، حضرت علی راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبان نبوت سے الفاظ نکلے، رزق بھی بڑھتا جائے گا، عمر بھی دراز ہوگی، کبھی بری موت نہیں مرے گا، بری موت نہیں مرے گا، حتیٰ کہ الفاظ اس کا مفہوم یہ ہے بری موت اس سے دور کر دی جائے گی۔ آقا کرنا کیا ہے؟ فرمایا فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ، جو لوگوں کو جوڑتا ہے، جو لوگوں کو، سارے بولیے، لوگوں کو جوڑتا ہے، لوگوں کو ملاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ملاتا ہے۔ ایک جملہ میں اور آگے دینا چاہتا ہوں، وہ سنیں، اور میں کہتا ہوں میرا آقا صاحب نے کیا کیا بیان کر دیا ہے اپنی امت کے جوڑنے کا۔ والدین کی خواہش ہے میری اولاد جڑے، استاد چاہتا ہے شاگرد جڑن، پیر چاہتا ہے مرید جڑن، نبی چاہتا ہے امتی جڑن، رب چاہتا ہے مخلوق جڑے۔ کمال نہیں یار؟ کہیں اس لیے کہتا میرے محبوب ترین بندے وہ ہیں جن کے جوڑنے کا میں نے حکم کیا ہے، وہ 24 گھنٹے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اب جملہ سن لیں، توجہ کرو، اس کے راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کے سچے چچا کے بیٹے ہیں۔ تیاری ہے؟ مسجد جب نکلنا ہے جوڑنا ہے یا جدا کرنا ہے؟ رب کی منشا کیا ہے؟ جوڑنا۔ گنبد خضرا کے مکین کی منشا کیا ہے؟ کہ جڑے جدا کرن اور بدبخت۔ رب کہتا ہے جو جوڑتے ہیں وہ نصیبوں والے ہیں۔ کیا؟ سارے بولیے، جو لوگ جوڑتے ہیں، جو لوگ، سارے بولیے، جو لوگ جوڑتے ہیں، جو لوگ، سارے بولیے، جو لوگ جوڑتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اور جو جدا کرتے ہیں وہ بد نصیب ہیں، وہ بد۔ رب کہتا میرے محبوب ترین بندے وہ ہیں جو میری مخلوق کو جوڑتے ہیں، جو آپس میں، سارے بولیے، جو آپس میں ملاتے ہیں۔ رمضان مبارک کے 30ویں روزے اور آخری جمعے پر یہ پیغام ہے، بولیے، سارے بولیے، یہ کیا ہے؟ یہ پیغام ہے تیرے اور میرے لیے۔ انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوں، رب کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی مخلوق کو جوڑتے جوڑتے ہی دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا؟ جوڑتے جوڑتے۔ اور میں اپنی آخری پوری تقریر کا نچوڑ ایک آقا علیہ السلام کی بات میں آپ کو دے کر انشاءاللہ اجازت کرنا چاہتا ہوں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، میں اپنی پوری تقریر کا نچوڑ دے رہا ہوں، اس کا نتیجہ دے رہا ہوں اس موضوع پر۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ لعنت ہے۔ جھوٹا منافق ہے، جھوٹا اور جھوٹے پہ کیا ہے؟ لعنت ہے۔ اس کے کوئی نیکی قبول اور دوزخ کی آخری طے اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اب آئیے ایک اور عمل کی طرف جو میرا آقا صاحب نے اپنی امت کو سبق کیا اور درس کیا اور پیغام دیا ہے، اور 2026 اور 1447 کے رمضان مبارک کے 30ویں روزے اور آخری اور 5ویں جمعے پر یہ اور تیرے میرے لیے اس موضوع کی مناسبت سے خصوصی پیغام ہے۔ دو بندے آپس میں لانے پہ، مثلا بشیر اور نذیر، یہ دو بندے لانے پڑے۔ ایک بندہ درمیان میں دونوں کا دوست ہے، وہ بشیر کے پاس گیا، سیدھا سے جھوٹ بولا۔ اس نے کہا کہ یا بشیر صاحب، نذیر صاحب جو ہے نا وہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ نئی لڑائی ہو گئی تھی۔ بشیر نے کہا حضرت صاحب میرے پاس ہو، آج کے بعد اگر تم میرے پاس آنا تو ویسے آیا کرو، میرے پاس نذیر کی بات نہیں کرنا، کیونکہ نئی لڑائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر نذیر کے پاس چلا گیا۔ کس کے پاس؟ اب بشیر نے کچھ نہیں کہا، کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے، لعنت اللہ ہے، جھوٹے پہ لعنت، جھوٹا منافق۔ اب نذیر کے پاس چلا گیا، بابا نذیر صاحب، بشیر صاحب جو تھے نا وہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ کے بغیر۔ حضرت صاحب میرے پاس نہ آیا کرو، نہیں لڑائی ہوئی تھی۔ آپ ماشاء اللہ کے اندر بزرگ ہی بیٹھے ہیں، ایک لالی پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا، لالی اور کہاں بھینس، چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو ایسے لگا رہتا ہے، آ کر کا اتنی بڑی بھینس کو وہ نیچے
کہاں بشیر کہاں نذیر کہاں جھوٹ جھوٹ ہی جھوٹ، پھر بشیر کے پاس، پھر نذیر کے پاس، پھر بشیر کے پاس، پھر نذیر کے پاس، لگا رہا لگا رہا لگا رہا، سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے؟ آقا کہتے ہیں بشیر صاحب زیر ہو گئے. بشیر صاحب کہتے ہیں واقعی نذیر صاحب میرے بغیر نہیں رہ سکتے، میں جھوٹ بول رہی ہوں، خدا کی قسم کی تو بغیر نہیں رہ سکتے. کہتے دیکھ نبی جان. پھر نذیر صاحب کی زیر ہو گئے. نذیر صاحب کی سچ پہ یہ بات ہو رہی ہے جھوٹ پہ ہو رہی ہے؟ توجہ رکھنا، میں اپنے موضوع کا پورا نچوڑ بھی رہا ہوں اور پوری نبی کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں. نذیر صاحب ایک دن زیر ہو گئے. کہتے یار واقعی بشیر صاحب پہ تذکرہ کرتے ہیں، میں تو جھوٹ بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں. آخر کار ایک دن بشیر صاحب نے کہہ دیا کہ چلو یار اگر نذیر صاحب اگر میرے بغیر نہیں رہ سکتے تو چلو پھر ملاقات کرائی دو، ملا دو، کوئی بات. نذیر صاحب نے بھی کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ اب پتہ نہیں مہینہ لگا، 2 ہفتے لگے، سال لگا، 6 ماہ لگے، جھوٹ ہی جھوٹ. اب اگر 10 جھوٹ بولے ہیں، 100 بولا ہے، 1000 جھوٹ بولا ہے، جھوٹ پر کے سارا پروگرام چل رہا تھا. لیکن ویسے جھوٹے پہ لعنت، منافق اور جناب کوئی نیکی کو بولنی. اب 2 بندوں کو جوڑ رہا ہے. اب جوڑنے پر ایک ایک جھوٹ پر اسے نیکی مل رہی ہے. کیا؟ نیکی. جھوٹ نیکی، گناہ معاف، درجہ بلند. کیوں؟ یہ عمل اس کو پسند ہے. لیکن ہم عجب ہیں اے بشیر صاحب نذیر صاحب، پتہ دونوں کو یہ سارا کام جھوٹ کے ہو جائے. لیکن اے مل رہے ہیں، اے ملتے پہلے اے ملاقات ہو گئی. ملاقات ہوئی. ناج میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک کے جھوٹ پر ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیا. ایک ایک جھوٹ پر ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، لکھا گیا جو نبی نے فرمایا. نمبر 1. نمبر 2 ہم اے مل گئے. نمبر 1 جھوٹ پر ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، ایک ایک نیکی، ایک ایک گناہ معاف، ایک ایک درجہ بلند. یہ تو ہو گیا جھوٹ والا، اس پر اجر کیا ملا. نمبر 2 اب یہ ملاقات ہوگی، معانقہ ہو گیا، سینے سے سینہ لگا. ساتھ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میں بہت بڑا محل تیار ہو گئے اور اس میں وہی داخل ہوگا جس کے لیے محل بنا ہے. نمبر 3 جو ہی سینے سے سینہ ملا، ساتھ ہی رب فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جاؤ میرے بندے کو کہو کہ تو نے میرے بندوں کو ملایا ہے، میری طرف سے جنت کی خوشخبری بھی ہے، میرے رضا کا سرٹیفکیٹ بھی ہے. اس کو خوشخبری سنا دو کہ تو نے میرے دو بندوں کو ملا دیا ہے، میں تیرے اوپر راضی ہو گیا، میں تیرے اوپر راضی ہو گیا ہوں. میرا جو موضوع تھا سب کو پتہ لگ گیا کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہمیں لوگوں کو جوڑنا رب کو پسند ہے، گنبد خضرا کے مکی کو پسند ہے، یہی بات والدین کو پسند ہے، یہی بات بڑوں کو پسند ہے، یہی بات استاد کو پسند ہے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ آخری جمعے پر جو میں نے یہ موضوع رکھا وہ اس کو تفصیلاً میں کیونکہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا، تفصیلاً بھی میں اس کو نہیں بیان کر سکا. 5 آیتیں پڑھی تھی. ابھی دوسری آیت کے اندر میں تیسری شفت پر میں 2-3 حدیثیں کوٹ کر کے میں آخری بات کر کے آپ تک میں نے بات پہنچا دی ہے. اب انشاءاللہ ہم نے جھولی لے کر آپ کے پاس آج نہیں آنا. غزوہ تبوک اس موقع پر نبی پاک کے صحابہ کا نام خود چل گیا ہے. بار والے ساتھی جو ہیں وہ چند قدموں میں چل کر اللہ کے گھر کے ساتھ جو آپ نے محبت کرنی ہے نا وہ اس دروازے کے اندر لیکن چلنا ہے، چل کر آنا ہے. اگر خدا کی قسم جب تم چل کرو اندر کے ساتھی یہاں چل کر آئیں گے انشاءاللہ. جو آپ نے اللہ کے گھر کے حصہ ڈالنا ہے کوئی محروم نہ رہے.